فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 145 سے وَكَتَبْنَا اور لکھ دی ہم نے لہو اس کے لیے فی الالواح تختیوں میں من کل شیء ہر چیز کے بارے میں موعظۃ نصیحت وتفصیلا اور تفصیل لکل شیء واسطے ہر چیز کے لیے تفصیل لکھ دی. فخذھا پس پکڑ لو اسے بقوت مضبوطی سے وامر اور حکم دو قومک اپنی قوم کو یأخذوا وہ لے لیں بأحسنھا اس کے بہترین کو بہترین کو ہاں ان کے سأریکم ان قریب اری میں دکھاؤں گا کم تمہیں سأریکم میں تمہیں دکھاؤں گا ان قریب دار الفاسقین فاسقوں کا گھر. سأصرف ان قریب میں پھیر دوں گا. سین جو ہے صوفہ کی شارٹ فارم ہے اور اصرف پھیرنا. ان آیاتی اپنی نشانیوں سے الذین ان لوگوں کو جو یتکبرون تکبر کرتے ہیں. فی الارض زمین میں بغیر الحق بغیر حق کے. وَإِنْ اور اگر یروا وہ دیکھ لیں کل آیات ہر نشانی لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے فی الارض زمین میں بغیر حق بغیر حق کے. وَإِنْ اور اگر یروا وہ دیکھ لیں کل آیت ہر نشانی لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے بہا اس پر. وَإِنْ یروا اور وہ اگر دیکھ لیں سبیلا راستہ الرشد ہدایت کا لا نہیں یتخذوہ وہ بنائیں گے اسے سبیلا راستہ. وَإِنْ اور اگر یروا وہ دیکھ لیں سبیلا راستہ الغی گمراہی کا یتخذوہ وہ بنا لیں گے اسے سبیلا راستہ. ذالک یہ بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ انہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو وکانوا اور تھے وہ عنہا ان سے کن سے آیات سے غافلین غافل. والذین اور وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو ہماری نشانیوں کو ولقاء اور ملاقات کو الآخرتی آخرت کی حابطت ضائع ہو گئے اعمالہم اعمال ان کے. حل نہیں یجزون وہ بدلہ دیے جائیں گے الا مگر ما جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے. واتخذ اور بنا لیا قوم نے موسیٰ کی من بعدہ اس کے بعد من حلیہم اپنے زیورات میں سے عجلاً ایک بچڑا جسداً جسم والا لہو اس کی خوارن گائے کی آواز تھی
کیا لم نہیں یرو انہوں نے دیکھا انہو کہ بے شک وہ لا یکلمہم لا نہیں یکلم وہ کلام کرتا ہم ان سے ولا اور نہ یہدیہم وہ رہنمائی کرتا تھا ان کی سبیلاً کسی راستے کی طرف اتخذوہ انہوں نے بنا لیا اسے معبود وکانوا اور تھے وہ ظالم ولما اور جب سکیتا وہ گرائے گئے یہ آ گیا ہے فعل مجہول فعلہ کی وزن پر سکیتا گرائے گئے فی ایدیہم اپنے ہاتھوں میں ورأو اور انہوں نے دیکھا انہم کہ بے شک وہ قد تحقیق ضلوا وہ بٹک گئے ہیں قالو وہ کہنے لگے لئن یقیناً اگر لمنا یرحمنا رحم کیا ہم پر ربنا ہمارے رب نے ویغفر اور نہ اس نے بخشش فرمائی لنا ہماری لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے نون مشدد ہے لاسٹ پہ تاکید کے لیے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ولما اور جب رجع پلٹا موسیٰ الی قومہ اپنی قوم کی طرف غضبانی بہت غصے میں فعلان کے وزن پر ہے اور اس وزن پر جو بھی لفظ آتا ہے اس میں میننگز ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے بر آنا بڑی چیز کو کہتے ہیں نا تو اس طرح سے فعلان کے وزن پر جو آتا ہے نا کسی چیز سے برے ہوئے ہونا جیسے غصے سے برے ہوئے آصفہ افسوس کرتے ہوئے آصفہ جو ہے وہ صفت ہے اور لغت میں جو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غصے والا یا پھر افسوس کرتے ہوئے شدید غصے اور افسوس اس کے لیے آتا ہے اور یہ دونوں ایک ہی چیز کی دونوں حالتیں ہوتی ہیں جو لوگ کمزور ہوتے ہیں نا ان پہ غصہ کیا جاتا ہے اور جو لوگ بھاری ہوتے ہیں طاقتور ہوتے ہیں ان پر افسوس کیا جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو بنی اسرائیل تھے یہ ایک تو ان پر ایک کمزور بھی تھے اور طاقتور بھی تھے اس لیے انہوں نے افسوس اور غصہ کرتے ہوئے وہ آئے پلٹے قالا اس نے کہا بئس ما کتنی بری ہے جو خلفتمونی جانشینی کی تم نے میری خلفتمونی من بعدی بعد میرے اعجلتم کیا جلدی کی تم نے امرا حکم سے ربکم اپنے رب کی وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور اس نے ڈال دی تختیاں وَأَخَذَ اور اس نے پکڑ لیا بِرَأْسِ سر اپنا اخیہ سر اپنے بھائی کا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ لیا یجرہ وہ کھینچنے لگا اس سے الیہ طرف اپنے قالا اس نے کہا ابن امہ اے میری ماں کے بیٹے ان القوم بے شک ان لوگوں نے استضعفونی کمزور سمجھا مجھے وقادو اور قریب تھا کہ یہ یقتلوننی وہ قتل کر دیتے مجھے فلا پس نہ تشمت تو ہنسا بی الاعداء مجھ پر دشمنوں کو ولا اور نہ تجعلنی تو شامل کر مجھے مع القوم الظالمین ساتھ ان لوگوں کے جو ظالم ہیں قالا کہا کس نے موسیٰ علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اغفر لی بخش دے مجھے ولی اخی اور میرے بھائی کو وادخلنا اور داخل کر ہمیں فی رحمتی کا اپنی رحمت میں وانت اور بے شک تو ارحم سب سے زیادہ رحم والا راحمین سب رحم کرنے والوں میں سے
وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور تفصیل لکھ دی۔ کس کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے۔ یعنی تمام عقائد اور احکامات جن کی حلال اور حرام ہونے کے متعلق ان کو بتانا تھا، تو دوسرے معاملات معلوم کرنے کے سلسلے میں بنی اسرائیل کو ضرورت پیش آ سکتی تھی نا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تختیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں 40 راتوں کے بعد، 40 دن وہاں پہ قیام کرنے کے بعد کوہ طور پر، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام بیسک چیزیں لکھ دی۔ یہاں پہ کلی شیء سے مراد ہر چیز کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس موقع مناسبت کے مطابق موقع کے لحاظ سے ہر چیز لکھ دی گئی، یعنی اس وقت جس چیز کی ضرورت پیش آنی تھی اللہ نے ہر چیز اس پر لکھ کے بھیج دی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لکھ دی، موقع مناسبت کے اعتبار سے ہر چیز اس پہ لکھ دی گئی۔ جیسے کہ ایک اور آیت میں سورۃ نمل آیت 23 میں آتا ہے نا ملکہ سبا کے بارے میں کہ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ اسے ہر چیز میں سے کچھ حصہ دیا گیا، ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو اس کے کام کی ہیں، جس کے کام کی نہیں، اسے ہر چیز میں دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس مناسبت سے جس موقع میں بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس وقت کے مطابق ہر چیز کی تفصیل اور نصیحت ان تختیوں پر لکھی گئی تھی۔ پھر کیا کہا؟ لکھنے کے بعد کہا موسیٰ علیہ السلام کو فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اسے قوت کے ساتھ پکڑ لو، یعنی جو کچھ اس میں ہے اس پہ عمل کرو، اس کا مطلب یہ تھا۔ اور ساتھ کہا کہ اپنی قوم کو بھی اس کا حکم دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے اعتکاف کے بعد ایک کتاب ملی، جبکہ اس سے پہلے وہ فرعون اور اس کی قوم موسیٰ کی رسالت اور ان کے احکام سے انکار کی وجہ سے ہلاک کی جا چکی تھی۔ تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ کتاب تو آئی جب فرعون غرق ہو گیا، فرعون ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی کتاب دی اور اس پر اپنی قوم کو سکھانا شروع کیا۔ تو کتاب سے پہلے 40 سال تک اترنے والی جو وحی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث ہی تھی، یعنی موسیٰ کی زبانی لوگوں تک وہ بات پہنچائی جاتی جو حدیث کا درجہ رکھتی تھی، تو جس سے انکار کی وجہ سے فرعون غرق ہوا تھا، یعنی پہلے حدیث اتری پھر ان کی کتاب اتری۔ تو آپ دیکھیں کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے، حدیث کے انکار کی وجہ سے غرق ہوا تھا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح دونوں قسم کی وحی اتری ہے، ایک کتاب اللہ تعالیٰ کی اور ایک کتاب حدیث کی صورت میں آئی ہے۔ تو جس طرح کتاب اللہ کا انکار مسلمان کو منکر بنا دیتا ہے، اسی طرح جو شخص حدیث کو نہیں ماننے والا ہوتا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جو حدیث کے بارے میں سیریس نہیں ہوتا، سنجیدہ نہیں ہوتا، اس کو مانتا نہیں ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو وہ بالکل اسی طرح انکار کر رہا ہے جس طرح کتاب اللہ کی کتاب کا انکار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نبیوں کی طرح دو طرح کی وحی نازل ہوئی ہے، ایک کتاب کی صورت میں اور ایک وحی حدیث کی صورت میں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ نبی اپنے پاس سے تو کچھ نہیں بولتا، وہ جو بھی کہتا ہے اس کو جو وحی کی جاتی ہے وہ کہتا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ کے نبی نے جو اپنی زبان سے ویسے الفاظ نکالے، ویسے باتیں کہیں، وہ جو حدیث کا درجہ رکھتی ہیں وہ بھی دراصل وحی ہیں، اور وہ وحی کی دوسری ٹائپ ہے، کون سی؟ حدیث کی۔ خیر ان کو حکم دیا گیا کہ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ اس کے بہترین کو لے لیں۔ اب اس سے مراد 2-3 مفہوم نکلتے ہیں۔ پہلی بات اس سے یہ نکلتی ہے کہ اس میں جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ باتیں لے لی جائیں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جائیں۔
دوسری چیز کہ بعض چیزوں میں رخصت دی جاتی ہے، تو رخصت کی بجائے جو اس کا اصل ہے اس کو اختیار کیا جائے، یعنی جس کا اجر زیادہ ہے اس پر کام کیا جائے۔ اور تیسرا اس کا یہ بھی بن سکتا ہے کہ دو کاموں میں سے کرنے کے دو طریقے ہیں، جو ایک طریقہ ہے وہ بہتر ہے اور دوسرا طریقہ اس سے زیادہ بہترین ہے، تو اس بہترین پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ مثلا آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کی سانس لیں یا معاف کر دیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، اور معاف کرنا کیا ہے؟ بہترین ہے۔ انتقام لیں یا صبر کریں، آپ صبر کرتے ہیں تو صبر کرنا کیا ہے؟ بہترین ہے۔ قرض وصول کرنے میں مہلت دینا چاہتے ہیں یا اس قرض کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، تو چھوڑ دینا کیا ہے؟ بہترین ہے۔ تو اگرچہ دونوں اچھے عمل ہیں، لیکن جو احسن عمل ہے، جو احسن ہے، سب سے اچھا ہے، اس کو اختیار کیا جائے، اس کا مطلب یہ بھی ہے۔ اب کہا گیا اس میں مزید کہ اگر تو نے، استاد محمد عبدہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ اگر تم نے ان باتوں پہ عمل نہ کیا، اگر تم نے ان باتوں سے منہ موڑا تو پھر کیا ہوگا؟ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، پھر تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ میری نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، انہیں کس قسم کی تباہی اور بربادی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس سے مراد دار الفاسقین سے مراد لیا ہے اہل شام، یعنی اہل شام تمہارے ملک شام جو ہے، اس میں اس چیز کا وعدہ کہ ملک شام تمہارے پاس واپس قبضے میں آئے گا۔ اور پھر کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ بھی نکالا ہے کہ اگر تم نے نافرمانی کی تو تم کو اسی طرح ذلیل کیا جائے گا جس طرح شام کا ملک ان سے چھین کر تمہیں دیا گیا ہے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ یا پھر اس کا مطلب یہ بھی کچھ لوگوں نے کیا کہ یعنی دوبارہ فرعون اور اس کی آل کے گھر مصر لے جاؤں گا دوبارہ سے، کیونکہ نافرمان تو وہ تھے نا، تو تمہیں دکھاؤں گا دوبارہ فاسقوں کا گھر، مراد دوبارہ سے فرعون اور اس کے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ گے تم، یعنی ان کے علاقے میں جاؤ گے۔ تو ایسا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے بعد باغات اور خزانوں کا مالک بنا دیا گیا۔ خیر، سب مفہوم اس کے ٹھیک ہیں، لیکن یہ بھی کہ اگر کوئی عمل نہیں کرے گا جس کا حکم دیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ پھر کہا ہے کہ اگر میں تمہیں فاسقوں کے ساتھ فاسقوں کا دکھاؤں گا۔ سأصرف عن آیاتی، ان قریب پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے۔ تو اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو مضبوط ترین میننگ بنتا ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان ایک عمل نہیں کرے گا تو اس کو پھر فاسق بنا دیا جائے گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں بغیر حق کے تکبر کرتے ہیں۔ جو لوگ بغیر حق کے بڑے بنتے پھرتے ہیں، اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو میں اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، آدمی پسند کرتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی کبر ہے، یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو بنتے ہوئے، یعنی تکبر کا مطلب کیا ہے کہ بڑا بنتے ہوئے حق کے انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر اور بے وقت جاننے کا نام ہے۔ یہ تکبر دراصل کیا ہے؟ حق کا انکار، جو بات سچی ہے یعنی سامنے والے کی بات ٹھیک ہے اس کا انکار کرنا، اور پھر دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے سے بہت کم تر لو سمجھنا، اپنے مقابلے میں ہی نہ سمجھنا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔
تو جو لوگ زمین پر بغیر حق کے تکبر کرتے ہیں، روب جمانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِی، سزا دیکھیں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ ان کو اپنی شریعت، اپنے احکامات، اپنی عظمت سمجھنے کی ان سے توفیق چھین لیتے ہیں، پھر وہ جاہل کے جاہل رہتے ہیں، جاہل رہنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی میں ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سزا بندوں کو جو دیتا ہے۔ متکبر شخص، بعض سلف صالحین کا ایک قول ہے کہ جو متکبر شخص ہے علم حاصل نہیں کر سکتا، اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے ایک ساتھ ایک لمحہ کی ذلت گوارا نہیں کرتا تو پھر وہ جاہل رہ کر ہمیشہ کی ذلت مول لیتا ہے۔ اور بغیر حق سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو حق کے ساتھ تکبر میں آتا ہے تو اس کا تکبر جائز ہے، جیسے کفار کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ کو متکبرانہ انداز کی چال بہت پسند ہے، یعنی محبوب ہے، جو عام طور پر یعنی عام حالات میں اگر وہ والی چال کو دیکھا جائے تو وہ چال اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے، لیکن میدان جنگ میں کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، کیونکہ اس میں حق کے مقابلے میں انسان ایسا کرتا ہے، تو ادروائز ناپسندیدہ ہے۔ تو بغیر الحق، جو بغیر حق کے، بغیر سچائی کے تکبر اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے دیتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ دیکھ لیں ہر نشانی تو نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر، یعنی ان کے دل اس قدر ٹیڑھے ہو چکے ہیں کہ وہ ایمان کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر وہ سیدھے رستہ ان کو دکھایا جائے تو وہ سیدھے رستے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، اپنے آپ کو ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں، ایکسکیوزز پیش کرتے رہتے ہیں، دلائل پیش کرتے رہتے ہیں، ان کے سامنے بات ہوتی ہے سچی کہ یہ بات ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہوتا ہے نا کہ پیروں پہ کھڑے نہ ہونا، اس رستے پہ نہ نکلنا، اس رستے کی تمام حقیقتوں کو جاننے کے باوجود بھی اس کے لیے سٹینڈ نہ لینا، خطرہ نہ مولنا، اور اپنی زندگی کو جس دوراہے پہ زندگی چل رہی ہوتی ہے اس دوراہے پر ہی لیتے چلے جانا، حق راہ دیکھ کر بھی حق کو نہ دیکھنا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ گمراہی کا رستہ دیکھ لیں تو فوراً سے راہیں بنا لیتے ہیں، فوراً سے اپنے سامنے حوالے لاتے ہیں اور گمراہی کے لیے بھی دین سے کوئی نہ کوئی بات نکال لیتے ہیں۔ اللہ نے اس طرح کا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اپنے لیے گمراہ رستوں میں سے بھی دین نکال لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان جو آیات کو جھٹلاتے ہیں، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور تھے وہ ان سے غافل، یعنی یہ سب ان کے اپنے کیے کی سزا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں ایک فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، سورۃ صف آیت 5 میں، کہ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو یہ کب ہوتا ہے، کب غافل انسان ہوتا ہے؟ جب انسان ٹیڑھ پن شکار کرتا ہے، دین کے اندر تلاش کرتا رہتا ہے، دین کو نہیں مانتا، دین کے اندر مزید باتیں جو ان کا ذکر تک نہیں ہے ان میں اپنے لیے دلائل اور حجت بازی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ الواح تختیاں دے کر یہ بھی فرمایا کہ قوم کو کس کی پابندی کرنا، اس پہ عمل کرنا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو بے انصاف ہے اور حق پرست نہیں ہے ان کے دل میں پھیر دوں گا، وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے، یعنی ان حکموں کی توفیق نہ ہوگی کہ ان پر عمل کر سکیں، وہ اپنی عقل سے
ایسا کریں گے اور وہ قبول نہ ہوگا، ان کا یہ عمل قابل قبول نہ کیا جائے گا۔ تو اگر وہ سیدھے رستے پہ آنا چاہیں تو اللہ تو ویلکم کہتے ہیں ایسے بندے کو۔ انسان ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو باغ کس کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو اگر ایک شخص خود سیدھے رستے پہ آنا چاہتا ہے اپنی کوشش سے، اپنی ایفرٹ سے، تو اس کو تو پھر کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مزید توفیق عطا کرتے ہیں جب انسان چاہت کا اظہار کرتا ہے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ اب یہ کیوں کہا گیا کہ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری نشانیوں کو اور ملاقات کو آخرت کے دن کی، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں نا جن کو یقین ہے کہ میرے رب کی میرے سامنے ملاقات ہی نہیں ہونی، جو دنیا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، دنیا کا نفع، دنیا کا نقصان، دنیا میں کیا ہوگا، دنیا میں میرے لیے کیسی آسانیاں ہیں، کیسے فوائد ہیں، لیکن آخرت اس کو بھول جاتی ہے، آخرت کی ملاقات اسے یاد نہیں رہتی، تو ہی وہ شخص ایسا کر سکتا ہے کہ وہ سیدھے رستے کو دیکھ کر بھی سیدھے کا انکار کرتا ہے، سیدھے میں آ نہیں پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے آخرت کی ملاقات کا یقین نہیں ہے۔ ایسے بندے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، نہیں وہ بدلہ دیا جائیں گے مگر وہ عمل جو کرتے ہیں۔ تو بھی ہماری بات جو کہ انسان اگر سیدھے رستے پہ آنا چاہے تو اگر وہ عمل کرنا چاہے تو اللہ اس کا بدلہ ضرور دیں گے، لیکن جو شخص کرتا ہی نہیں ہے کچھ تو اس کو پھر کس چیز کا بدلہ دیا جائے گا؟ اس کے برے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو وہ عمل کرتے رہے اس کی پرائز، اس کا گفٹ اس کو قیامت کے دن ملے گا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ یہی ہے نا، یہ ان کی تمہید باندھ کر اور عملی مثال دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، رستہ نظر آ رہا ہے، فرعون سے نجات کے بعد پتہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن نفس کی خاطر، اپنی خواہش کی خاطر کیا کیا؟ انہوں نے اپنے لیے ایک بچڑا بنا لیا۔ کس سے؟ من خلشہم، اپنے زیورات میں سے۔ یہ زیورات ان کے اپنے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زیورات جو ہیں بنی اسرائیل کے اپنے نہیں تھے، لیکن یہ زیورات ان کے اپنے تھے۔ اپنے زیورات میں سے انہوں نے جو ہے بچڑا بنایا، اور بچڑا کس نے بنا کے دیا؟ سامری نے ان کو زیورات پگھلا کر انہوں نے اس کو کہا کہ انہوں نے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود ہو اور ہم اس کی پوجا کریں، تو یہ ان کی خواہش تھی۔ ان کی خواہش پر سامری نے ان کے زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل کا مجسمہ بنایا جس سے گائے کی آواز نکلتی تھی۔ سامری نے ان کی اجازت اور رضامندی سے ایسا کیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سامری کی طرف منسوب نہیں کیا بچڑا بنانے کو، بلکہ کہا کہ انہوں نے بنا لیا اپنے لیے ایک بچڑا، کیونکہ ان کی پرمیشن سے ہوا تھا۔ تو اگر کوئی کام غلط ہماری اجازت سے ہوتا ہے تو گویا کہ وہ ہم ہی کر رہے ہیں، چاہے وہ دوسروں کے ہاتھ سے کروا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہم ہی کر رہے ہیں کیونکہ ہماری پرمیشن سے ہی ایسا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ کچھ اس کے بارے میں مزید روایات آتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ ہارون علیہ السلام نے ان کو بچڑا بنا کے دیا، تو ایسا نہیں ہے، یہ تو نبی کی شان کے خلاف ہے اور ان کے لیے گستاخی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو انبیاء کو شرک سے بالکل پاک رکھتے ہیں نا، تو ایسا تو پھر انبیاء سے منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ نے کہا کہ یہ بچڑا جو ہے اس میں جان بھی آ گئی اور یہ واقعی گوشت پوست اور خون کا بن گیا اور اس میں جان پڑ گئی۔ کچھ نے کہا یہ صرف ایک مجسمہ رہا، اور کچھ نے کہا جب ہوا اس میں داخل ہوتی تھی یا داخل کی جاتی تھی تو اس سے بچڑے کی سی آواز نکلتی تھی، جیسے بچڑے کی آواز ہوتی ہے نا ویسے ان کی آواز نکلتی تھی۔ تو جن مفسرین نے واقعی جاندار بچڑا ہونے کے بارے میں کہا نا، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی قرآن میں اور حدیث میں، اس لیے ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ سراسر ایسی بات ہے کہ جس کا
لنک نہیں ہے قرآن اور حدیث سے، صحیح روایات سے۔ خیر، بچڑا بنانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کو خدا سمجھنا شروع کر دیا، کھلونا نہیں تھا ان کے لیے، اس کو اللہ ماننے لگے، کہنے لگے کہ ہمارا رب ہے، اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ وہ جو ایجل انہوں نے اپنی خواہشات کے مقابلے میں بنایا تھا، اس کو پوجنے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کتنے پاگل اور بے وقوف ہیں۔ اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہونے کا احساس دلایا، کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی بھی کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا وہ بچڑا ان سے کلام کرتا ہے یا انہیں کسی رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ تو کیا پتا چلا کہ معبود کے لیے کلام کرنے والا اور ہدایت دینے والا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام سے نظر نہ آنے کے باوجود بھی گفتگو کی اور ان کو ہدایت کا رستہ بتایا، تو یہ کتنا عجیب معبود ہے کہ ان کے سامنے ہے، سامنے ہونے کے باوجود بھی نہ ان سے بات کر سکتا ہے، نہ ان کو ہدایت دے سکتا ہے۔ پھر وہ کیسا معبود ہوا؟ اگر بالفرض اس میں جان بھی پڑ گئی، لیکن وہ ایک عاجز حیوان ہے، اس جیسی بلکہ اس سے بہتر جو ہیں وہ گائیں اور بچڑے موجود ہیں جو ڈنڈے کھاتے پھرتے ہیں، جو زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، بس دودھ دیتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ معبود کے لیے کلام کرنا اور ہدایت دینے والا ہونا ضروری ہے۔ کلام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی طرح گفتگو کریں، بلکہ کلام کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ حکم دے سکے، اللہ منع کر سکے، اللہ آرڈر دے سکے، یہ ہے کلام کرنے سے مراد۔ اور ہدایت دینے کا مطلب کہ اسے ہدایت دینے پہ قدرت ہو، کہ وہی روشنی دکھاتا ہے سبیرہ، کسی راستے پہ۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے بنا لیا اسے معبود، اور وہ کیوں؟ ایسا کرنے کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے ظلم کیا، کس پہ؟ اپنے آپ پہ، اور وہ تھے ظالم۔ وَلَمَّا سُكِتَ، اور جب گرائے گئے فی ایدیہم اپنے ہاتھوں میں، یعنی ایک محاورہ ہے کہ اپنے ہاتھوں میں گرائے گئے، اس کا مطلب ہے جب وہ پشیمان ہوئے، جب وہ شرمندہ ہوئے۔ اور اب دیکھیے نا کہ ہاتھوں میں گرائے جانا مطلب جب انسان کو شرمندگی ہوتی ہے، انسان اپنا چہرہ منہ میں چھپا لیتا ہے، یا پھر شرمندگی ہوتی ہے تو اپنے دانتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے، تو اس وقت اس کا منہ اور اس کے دانت دونوں ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، دونوں ہاتھوں میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ محاورہ اسی لحاظ سے بنایا گیا ہے کہ جب وہ پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تو گمراہی میں ہے، وہ تو بٹکے ہوئے ہیں، کیسے شرمندہ ہوئے؟ کچھ ہارون علیہ السلام نے سمجھایا، اور کچھ موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر ان کے غیظ و غضب کی وجہ سے ان کو احساس ہوا کہ ہم کتنا غلط کام کر بیٹھے ہیں۔ تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ جب انہیں احساس ہوا تو اللہ سے دعا کرنے لگے، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، تو نے ہمیں نہ بخشا، تو البتہ ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اپنی غلطی کا احساس ان کو ہو گیا کہ ہم کتنا بڑا غلط کام کر بیٹھے۔ پھر ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ سورۃ بقرہ میں ہے نا ان کی توبہ کا ذکر کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جتنا بڑا جرم ہوتا ہے پھر اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کوئی چھوٹا جرم ہے، اور اس کی سزا پھر ان کو یہ دی گئی کہ ان کو کہا گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ گویا پھر انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، خود ہی ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ تو ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنی خواہشات میں اتنے اندھے نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کچھ بھی نظر نہ آئے، ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ سامنے ہمارے دل میں یہ تو ہو، نہیں سچی بات کا پتہ تھا ان کو، مسلمان تھے، اللہ کی خاطر قوم والوں سے لڑ کے آئے تھے، لیکن جیسے ہی آئے
تو اپنی خواہشات اندر آ گئی اور اللہ کو بھول گئی. اس لیے خواہشات اس قدر نہیں بڑھا لینی چاہیے کہ بعد میں انسان خود شرمندگی اختیار کیا ہوا ہو. اس لیے شرمندہ ہونے سے بچنے سے پہلے ہی بہترین فیصلہ کرنا چاہیے اپنے حق میں، سچائی کا، حق کا، بہترین رستے کا، کہ جو رستہ آسان ہو اور آپ کے لیے ہدایت والا ہو. اور پھر اگر کبھی زندگی میں احساس ہو جائے کہ ہم نے غلطی کی ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ سوچنا کہ اب تو میری توبہ نہیں قبول ہوگی، اب تو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہیں دیں گے، اب تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے والا، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، نہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ اس کو معاف کر دیں گے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پہنچے بہت غصے میں، افسوس کرتے ہوئے، بہت غصے اور افسوس میں بڑے ہوئے واپس لوٹے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دے دی تھی کہ سامری نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو جو ہے گمراہ کر دیا، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا. تو اپنے بھائی کو جب آ کے دیکھا کہ قوم اتنا بگڑ گئی ہے، تو فوراً اپنے بھائی کے پاس آئے، جس کو جانشین مقرر کیا جاتا ہے، جس کو سیٹ پہ بٹھا کے جاتے ہیں، پھر غصہ اس پہ آتا ہے کہ اس نے میرے بعد یہ کام نہیں کیا تھا، اس کو تو میں سمجھا کے گیا تھا. پھر وہ سارے کا سارا غصہ اس پہ نکل آتا ہے. جب انہوں نے دیکھا تو ہارون علیہ السلام، پہلے تو انہوں نے اپنی تختیاں نیچے گرائیں، غصے کا، شدید غصے کا عالم. دو باتوں سے پتہ چل رہا ہے یہاں پہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پہ کتنا غصہ آیا تھا، کتنا زیادہ غصہ آیا تھا. سب سے پہلے انہوں نے اپنی تختیاں نیچے گرائیں اور پھر اس کے بعد اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ لیا، سر کھینچنے لگے، جیسے کسی کو پکڑتے نہیں غصے میں، اس طرح سے. پہلے کہا اعجلتم امر ربکم، کہ میں نے 30 دن کا وعدہ کیا تھا، میں 40 دن لگایا ہوں، 10 دن تم سے صبر نہیں ہو سکا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکامات نہیں نازل کر دیں گے، لیکن تم نے جلد بازی اختیار کی. تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جو ہے بہت زیادہ واضح ہو رہا ہے. ہونا چاہیے نا کہ ایک مصلح جو آپ کے لیے اتنا اخلاص والا، اور آپ کو اسپیشلی اتنی مشقتوں سے ایک جگہ سے نکال کر آئے اللہ کے لیے، تو یہاں پہ آ کے تم پھر شرک کرنا شروع ہو گئے ہو. قال، اس نے کہا، ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی محبت سے شفقت حاصل کرنے کے لیے ان کو اس طرح سے کہا کہ چلو ان کو اپنی ماں یاد آئے تو مجھ پہ تھوڑے رحم دل ہوں. کہنے لگے کہ میری بات تو سنیں کہ میں کمزور تھا، اس قوم والوں نے مجھے کمزور سمجھا، اور حتیٰ کہ اگر میں ان کو مزید منع کرتا تو یہ مجھے قتل کر دیتے. انہوں نے تو میری بات ہی نہیں سنی، میں نے تو ان کو باز رکھنے کی پوری کوشش کی تھی. تشمتو، شماتتن کا معنی ہے کسی نقصان پر دشمن کا خوش ہونا. تو ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس انداز غضب پر دشمن تو ضرور خوش ہوئے ہوں گے نا. دشمنوں سے مراد بچڑا بنانے والے اور اس کی عبادت کی حمایت کرنے والے. اس لیے ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اس طرح میری گرفت کے دشمنوں کو خوش نہ کرو، یعنی مجھے پکڑ کر، مجھے جھنجھوڑ کر دشمنوں کو خوش نہ کرو. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوموں کے اندر نہ ڈال کر تہمت نہ لگاؤ مجھ پر، میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں، میں نے ان کے ساتھ بچڑے کو پوجنا شروع نہیں کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہارون علیہ السلام کی جو پچھلی بات جو تورات میں لکھی ہے کہ ہارون نے خود ہی بچڑا بنا کے دیا تھا، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. اور یہ الزام جن پہ لگایا گیا تھا اس کی ڈیٹیل ہمیں یہاں پہ مل جاتی ہے کہ وہ تو بہت دور رہنے والے لوگ تھے. تو ہارون علیہ السلام کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی. ایک تو یہ تھا کہ میں صحیح ہوں، میں غلط نہیں ہوں، دوسرا یہ کہ بھائیوں کے اختلاف سے دشمن بڑا خوش ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ دشمنوں کو خوش نہ کریں،
اختلافات کر کے دشمنوں کو اپنے آپ پر خوش نہ کیا جائے. تو ہمیشہ دشمن کی خوشی، اپنے نقصان پر دشمن کی خوشی کے لیے سے پناہ کی دعا مانگنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے شماتۃ الاعداء سے، اللہ کی پناہ مانگتے تھے. یعنی اس بات سے میں ہمیشہ پناہ مانگتے تھے کہ کسی مصیبت پر دشمن کو خوشی حاصل ہو. پوری دعا اس طرح سے ہے: اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. ٹھیک ہے، تو شماتۃ الاعداء یعنی دشمن کی، ہماری مصیبت پر دشمن کے خوش ہونے سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. تو اس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں سیکھیں، ہمیں جو ہے ان کو پڑھتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے. تو ہارون علیہ السلام نے معاملہ کلیئر کیا. اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں کبھی جب غلط فہمی ہو جاتی ہے، آپ کے اپنوں کی آپ کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس وقت بجائے اس کے کہ فلاں بندے نے میرے پہ غصہ کیا اور اس کو غلط فہمی ہو گئی نا، کبھی کبھار انسان کو ہو ہی جاتی ہے، انسان غیب تھوڑی جانتا ہے. تو انسان جو سامنے والا انسان ہے نا، اس کو کلیئر کرنی چاہیے بات. یہ نہیں کہنا چاہیے، اس کو یقین ہوتا تو وہ کر لیتا نا مجھ پہ. اس کو یقین نہیں ہے، اس نے مجھے اتنا برا بلا کہہ دیا، اب میں نے اس کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا کہ میں کیا ہوں، میں حقیقت میں میرا نظریہ کیا ہے. ایسا نہیں ہے. ہارون علیہ السلام نے اپنی طرف سے پورا ان کو کلیئر کیا اپنے بھائی کو. اور وہ بھائی ایسے تھے کہ انہوں نے مزید ڈیٹیل نہ مانگی کہ تم نے بالکل نہیں، تم اور مجبور کرتے اس کو والوں کو بچاتے. بالکل بھی نہیں ایسا کہا. یقین کر لیا اپنے بھائی پر اور فوراً سے ان کی بات مان لی. اب اس آیت سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ سنی سنائی بات پر یقین کرنے کے بعد جب تک آنکھوں سے نہ خود کو دیکھیں، تب تک اپنی بات پر، یعنی اس بات کو پکے نیت اور دلیل کے ساتھ نہ مانیں. ایک ہوتا ہے سننا کسی سے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں کے بارے میں کچھ اس کی خوبیاں یا خامیاں، تو انسان سن کر ہی بڑا امپریس ہو جاتا ہے، یہاں پہ بہت غصے میں آ جاتا ہے اور فوراً سے بہت زیادہ اپنا مائنڈ جو ہے نا وہ چینج کر لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تھا. حالانکہ بتانے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کو بتا دیا تھا. اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنی ہوئی بات آنکھوں سے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ ان کی قوم نے بچڑے کے معاملے میں کیا کیا ہے، مگر انہوں نے تختیاں نہیں پھینکی. جب انہوں نے آنکھوں سے آ کے دیکھا جو کچھ انہوں نے کیا، تو انہوں نے تختیاں پھینک دی تو وہ ٹوٹ گئی. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سٹیپ لیا تھا. اس لیے کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی نظریہ قائم کرنا خود ہی کہ فلاں ایسا ہے، چاہے کسی کی اچھائی کے بارے میں کرنا ہو یا کسی کی برائی کے بارے میں کرنا ہو، جب تک آنکھوں سے نہ دیکھیں ہمیں کوئی بھی پختہ دلیل یا پھر پختگی کے ساتھ غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے یا خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ معاملہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا پایا جاتا ہے. کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے، ہم فوراً سے اس کے بارے میں پورا مائنڈ سیٹ تیار کر لیتے ہیں، اور جیسے کوئی کسی کی چھوٹی سی خامی بتاتا ہے تو اس خامی پہ یقین کر لیتے ہیں، خود ہی گھر بیٹھ کے ٹیوے لگاتے رہتے ہیں. تو وہ تختیاں جو تھی، وہ جیسے ہمیں بک ملی ہے ویسے ان کو تختیاں ملی تھی جس کے اوپر ان کی نصیحتیں لکھی ہوئی تھی پوری کی پوری. ہمیں تو ہمارا قرآن تو آہستہ آہستہ نازل ہوا نا، تو ایک دفعہ ہی ان کو ساری کی سارا دے دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو چیزیں سکھانی تھی. پھر آگے بائی کا رویہ کیسا ہے؟ بائی اتنا سنگ دل نہیں تھا. فوراً سے احساس ہوا، کہنے لگے قال رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دے، لی مجھے، یعنی میرے سے غلطی ہو گئی.
ہارون علیہ السلام کے عاجزانہ لہجے اور عذر سے موسیٰ علیہ السلام نرم پڑ گئے، نرم ہو گئے، اللہ سے دعا کی اللہ میری اس زیادتی کو معاف فرما جو مجھ سے غصے کی حالت میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ڈانٹنے میں ہوئی۔ یعنی اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ نے غلط کیا کسی چھوٹے پر، یا احساس ہو جائے آپ نے کسی کے بارے میں غلط سوچا تھا حالانکہ ایسا نہیں تھا، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیسا رویہ اپنانا چاہیے؟ ڈٹ جائیں، بات کو بڑھا لیں، یا پھر یقین ہی نہ کریں؟ نہیں، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، سامنے انسان سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی اللہ معاف کر دے۔ کیوں؟ اگر اسے کوئی کمی بیشی ہو گئی، ان کو باز رکھنے میں کوتاہی ہوگی، تو اللہ ان کو بھی معاف فرما۔ یہ سب کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ دعا کس نے کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی۔ تو اس سے ایک خاندانی محبت کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ آپس میں کیسی محبت ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ وہ بھائی ہونے سے زیادہ ایک دوسرے کے دینی پارٹنرز بھی تھے، دین کا بھی ان کا آپس میں تعلق تھا۔ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ دو لوگ اکٹھے کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو اس معاملے میں دونوں کا دل وسیع ہونا چاہیے۔ اگر ایک کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو جائے تو دوسرے کو اس کی اپنی غلط فہمی کلیئر کرنی چاہیے تاکہ رشتہ صاف ہو۔ اور اگر غلطی ہوئی ہے، ایک سے ہوئی ہے، تو ایک معافی مانگ لے، بلکہ اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگ لے۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمیں داخل کر اپنی رحمتوں میں۔ اور پھر وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بے شک تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو رحم کی امید تو ہمیں اللہ سے ہی ہے کہ وہی ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہی ہم پہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے اس سے خصوصی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں کو بھی چیک کرتے رہنا چاہیے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کسی سے ہو جائے اس کو معاف کر دیں، خود کر لیں تو معافی مانگ لیں، چھوٹے چھوٹے لیول پر۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پراپر معافی مانگنے کے لیے پورا سیٹنگ کریں، سیٹ اپ بنائیں، جہاں مرضی بیٹھے آپ کو اپنے گناہ کا احساس ہو جاتا ہے۔ کتنی اچھی چیز ہے نا، نہ ہی آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے، نہ ہی آپ کو کوئی پیسے وغیرہ دینے ہوتے ہیں، فوراً سے اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ دعا بڑی پیاری ہے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، رب اغفر لی وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ہم اس میں کہہ سکتے ہیں وَأَدْخِلْنِي فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے اپنی رحمتوں میں داخل کر لے، بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب پر رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ۔ تو جو سب سے زیادہ رحم کرتا ہے ہمیشہ اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ تو آج کی آیتوں سے آپ نے اپنے لیے کیا لرننگ پوائنٹس لیے، کیا سیکھا آپ نے؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔